الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالی نے اس دنیا کا جو نظام بنایا ہے اس میں اخلاص اور ریاکاری دونوں کے نمونے رکھے ہیں، اور یہ نمونے عام طور پر انسانی زندگی میں ہر ایک کو دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ لوگ بالکل سراپا مجسمہ اخلاص کا ہوتے ہیں اور ان کی عمر بھر کی کمائی لوگوں کی خدمت اور اللہ کے ساتھ تعلق بغیر کسی معاوضے اور عوض کے ہوتا ہے، اور ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جن کی ساری عمر اپنے جیسی بے اختیار مخلوق کو خوش کرنے میں گزرتی ہے، اور ان پر صبح اٹھنے سے لے کے رات کو آنکھیں بند ہونے تک یہ فکر سوار رہتی ہے کہ ہمارا افسر ہم سے جو سینئر ہے وہ، یا جس کو ہم خوش کرنا چاہتے ہیں اللہ کے علاوہ، وہ ہم سے کیسے راضی اور خوش رہ سکتا ہے۔ پچھلے دو بیانات میں یہ بات کافی وضاحت سے سامنے آئی تھی، اور آج اسی کو مکمل کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انما الاعمال بالنیات، لوگوں اعمال کا دار و مدار انسانوں کی نیتوں پر ہے۔ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر آدمی کو وہ اجر ملتا ہے جو کچھ اس نے نیت کی ہے۔ اور یہ طویل حدیث ہے جو صحیح بخاری کے بالکل آغاز میں آئی ہے، اور ایسے ہی مشکات شریف میں بھی آئی ہے، مسلم میں بھی آئی ہے، بہت جگہ پر یہ حدیث مل جائے گی۔ اور نیت کے معنی ہیں قصد اور ارادے کے، اور نیت نام ہے دل کے ارادے کا، اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نیت کے مطابق اجر ملتا ہے، تو نیت سے مراد علت غائی ہے، اور علت غائی فقہا کی اصطلاح میں اور علم کلام کی اصطلاح میں اس مقصد کو کہتے ہیں جس مقصد کے پیش نظر یہ کام کیا جاتا ہے۔ بہت مرتبہ ان بیانات میں مشکل الفاظ اور مشکل علمی مضمون بیان ہوتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب تعلیم کو عام کریں، علم کو عام کریں، اور اپنا ذہنی معیار بلند کریں، اور سوچنے کا جو سٹینڈرڈ ہے اسے بڑھائیں۔ اور یہ الفاظ، یہ علم اور ان کی مشکل اصطلاحات کبھی کبھی جان بوجھ کر لائی جاتی ہیں تاکہ جو لوگ بھی ان بیانات کو سنتے ہیں جب وہ کتابوں کو پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے، تو ان کے لیے یہ الفاظ نامانوس نہ رہیں۔ مسلمان اور پھر مومن وہ اتنا پڑھا لکھا تو ہونا چاہیے
کہ جتنے 2 مرتبہ کوئی آدمی ڈاکٹریٹ کر لے، ایک بار ڈاکٹر بنتا ہے، پی ایچ ڈی کرتا ہے، یا میڈیسن میں وہ اسپیشلائزیشن کرتا ہے یا کسی بھی چیز میں، تو ایک MBBS ڈاکٹر یا ڈاکٹریٹ کی ڈگری جس کے پاس پی ایچ ڈی کے لیے کی وجہ سے آئی ہوتی ہے، وہ ایک ہوا، اور MBBS کے بعد پھر وہ اسپیشلائزیشن کرتا ہے تو پھر وہ دوہرا ڈاکٹر ہو گیا۔ بس مومن اتنا تو پڑھا لکھا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے علم میں جو بھی اس کا میدان ہے، کمپیوٹر ہے، انجینئرنگ ہے، فقہ ہے، حدیث ہے، تفسیر ہے، میڈیسن ہے، سرجری ہے، زراعت ہے، کاشتکاری ہے، کوئی بھی چیز ہے، اتنا علم تو مومن کا ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ علت غائی جسے کہتے ہیں، در حقیقت وہ مقصد جس کے پیش نظر کام کیا جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص کپڑے سلواتا ہے تو اس کے سامنے ایک مقصد ہے، یا تو یہ مقصد ہے کہ اپنا جسم چھپائے، یا یہ مقصد ہے کہ گرمی یا سردی اس کے اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، یہ مقصد ہے کہ 4 آدمیوں میں بیٹھ کر وہ فخر کر سکے، یا یہ مقصد ہے کہ اللہ نے جو اس پہ نعمت کی ہے اس کا اظہار کرے، دکھائی دے، یا یہ مقصد ہے کہ دوسروں کو ان کی حقارت اور غربت کا احساس دلائے، اور یا پھر یہ مقصد ہے کہ وہ آدمی بس کپڑے سلوا لیے، کوئی چیز طے نہیں کی، تو یہ سارے مقاصد مل جائیں یا الگ الگ کوئی مقصد ہو، تو یہ جو مقصد اس نے بنایا ہے اس کو علت غائی کہتے ہیں۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اس کی علت غائی ہے، جو وہ چاہتا ہے، جو اس کا مقصد ہے، اس کی وجہ سے حکم لگے گا۔ اگر مقصد یہ ہے ان کپڑوں کے سلانے سے کہ لوگوں کو اپنا بڑا پن دکھائے اور لوگوں کو سمجھائے کہ تم حقیر اور تم غریب ہو، تو اس کی علت غائی لوگوں کی حقارت تھی، لہٰذا یہ کپڑے پہننا اس کے لیے حرام اور ان کپڑوں کے پہننے پر اسے گناہ ملے گا۔ اور اگر اس لیے وہ کپڑے اچھے سلوائے تھے کہ جمعے کو اور عید کو پہنے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بہترین لباس جمعے کو اور عید کو پہنتے تھے، تو اس کی علت غائی، اس کا مقصد سنت کی اتباع ہے، اس کو انہی کپڑوں کے سلانے میں ثواب ملے گا۔ اس لیے جو شخص ثواب کی امید باندھتا ہے، اللہ کی خوشی پیش نظر ہے، تو یہ دینی عمل ہے۔ ایک آدمی اچھی گاڑی خریدتا ہے اس نیت سے، اس وجہ سے کہ وہ پولیس کے ظلم سے محفوظ رہے اور اسے رشوت نہ دینی پڑے اور اسے لوگ تنگ نہ کریں، اور وہ اپنی فکر کے عمل کو جاری رکھ سکے، یا وہ اللہ کا انعام شکر ادا کر سکے، یا اس کی صحت مزاج متحمل نہیں ہے تکالیف کا،
اور وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے تو یہ جو علت غائی اس کے پیش نظر ہے اسے اس گاڑی کے خریدنے میں ثواب ملے گا. اور اگر وہ گاڑی اس لیے خرید رہا ہے کہ اپنے ہمسایوں کو یہ احساس دلائے کہ میرا مرتبہ اسٹیٹس ذرا اونچا ہو گیا ہے تم سے، تو یہ علت غائی اس کی اور اس کا مقصد برا ہے، لہذا اس گاڑی کے ایک ایک ٹائر کے گھومنے پہ بھی اسے عذاب ہوگا اور گناہ ملے گا. کوئی حق نہیں ہے اسے حاصل کہ یہ لوگوں کو ان کی حقارت کا، غربت کا احساس دلائے. غریب ہونا کوئی جرم تھوڑا ہی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل بتا دی کہ تم جو کام بھی کرو گے اس کی علت غائی دیکھو، اس کی انتہا دیکھو، اس کا مقصد دیکھو. اور ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی ہجرت کرتا ہے اللہ کے لیے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو یقیناً اس کی ہجرت اللہ کے لیے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ منورہ کی طرف. اور جس شخص نے ہجرت کی کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے تو اس کی ہجرت عورت کے ہی کھاتے میں لکھی گئی. فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، اور اس کی ہجرت اللہ کے یہاں شمار ہوگی اسی کام میں کے لیے جس کام کی اس نے نیت کی ہے. یعنی علت غائی یہ تھی کہ ایک ملک سے جا کر دوسرے ملک میں کسی عورت سے نکاح کرنا ہے تو بس وہ نکاح جائز ہے، ثواب ہے تو اسے ثواب ملے گا، اگر حرام کام ہے تو حرام کی اسے گناہ ملے گا. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانی مقصود ہے اور اسے غور سے سننا چاہیے کہ اصل میں شریعت سارے احکامات دیتی ہے انسان کے اندر جو نفس ہے اس کو سنوارنے کے لیے کہ انسان مہذب انسان بنے، جانور نہ بنے. اور اس کے اندر جو جذبات ہیں، عقل ہے، خواہشات نفسانی ہیں، غصہ ہے، ان تینوں جذبات پر لگام ڈالی جائے اور انہیں کس کے کھینچ کے رکھا جائے. اور ان تینوں چیزوں میں ٹیڑھا پن پیدا ہوتا ہے. عقل گمراہ کرتی ہے، لوگوں کو لوٹنا، مارنا، ان کو دھوکے دینا یہ سکھاتی ہے. اور عقل اپنی حدود کے اندر رہے تو انسان شریف انسان ہوتا ہے، لوگوں کی فلاح و بہبود کا سوچتا ہے. اور حد سے بڑھی ہوئی خواہشات نفس انسان کو خود غرض بناتی ہیں کہ جس چیز میں اپنا نفع ہے بس وہ کام کر گزرو، اور چاہے اس کی وجہ سے کائنات میں کیسی ہی تباہی آئے. یہ حد سے بڑھی ہوئی نفسانی خواہشات اور شہوات کے نتیجے ہیں. اور تیسری چیز غصہ ہے، اور غصہ بدترین سبعیت ہے، درندگی. اس سے بدتر غصہ کوئی نہیں. شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ تم اعمال کرتے ہو نیکی کے، ان سب کو کرانے کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنے نفس کو سنوارو، انسان بنو. تو علت غائی دیکھنی ہے کہ کیا ہے. سو اعمال اگر اس لیے کیے گئے کہ انسان ثواب کی امید رکھے اور انسان اپنے نفس کی اصلاح کرے، اس کی نیت رکھے تو اعمال میں ثواب ہے. اور اعمال اگر محض عادت کے تحت کیے جاتے ہیں کہ عادت پڑ گئی اور طبیعت کا تقاضا ہو گیا تو پھر یہ بے فائدہ چیز ہے. طبیعت کے تقاضے کی مثال ایسے سمجھ لیجئے جیسے کوئی شخص بہادر ہے، اس کو لڑے بغیر چین ہی نہیں آتا. ہر ایک سے لڑنا، ہر ایک سے لڑنا. اب دشمن تو ہے نہیں سامنے، اب کس سے لڑے گا؟ یہ آگ لڑائی کی اسے مجبور کرے گی اندر سے کہ اپنے بھائیوں سے لڑے، بہنوں سے، اعزہ سے، محلے میں جس ادارے میں کام کرتا ہے وہاں جا کر ہر طرف وہ دنگا اور فساد مچائے گا اور لڑائی لڑے گا.
کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر جذبہ طبعی طور پر بہادری کا ہے. اس بہادری کے جذبے کو کوئی مقام چاہیے تھا استعمال ہونے کے لیے. تو جب وہ اعمال کرے گا، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، حج، زکوٰۃ اور اسی طرح اور نیکی کے اعمال، اللہ کا ذکر، مراقبات، ان کو اس نیت سے کرے گا کہ اپنے اس جذبے پر لگام ڈالنی ہے، اس کو کھینچ کر رکھنا ہے اور اس کے تقاضوں پر مجھے عمل نہیں کرنا ہے، تو پھر یہ انسان بنتا جائے گا، کیونکہ بار بار سوچے گا کہ اللہ کے لیے یہ کام کرنا ہے، اللہ کے لیے یہ کام کرنا ہے. تو اس کی فکر میں خدا کی یاد رچ بس جائے گی. اور اگر یہ سارے کام وہ اپنی عادت اور طبیعت کے تقاضوں سے کرے گا تو یہ انسان بے فائدہ کام کر رہا ہے، اللہ کے ہاں اجر نہیں ہے. اس لیے نیت اصل ہے تمام اعمال میں. دل کا ارادہ، سوچ، فکر. انسان سب کچھ وہ ہے جو کچھ وہ سوچتا ہے اور بس. اس لیے انسانوں کی، اپنی اولادوں کی، بچوں کی فکر کو سنبھالنا چاہیے، ان کی فکری تربیت کرنی چاہیے، انہیں بتانا چاہیے کہ کیسے سوچنا ہے. اور چونکہ ذہنی طور پر تربیت فکر کی نہیں ہوتی اور بچوں کی سوچ پر قدغن پابندی نہیں لگائی جاتی، تو اس لیے جو اوٹ پٹانگ بیکار کی سوچ ہوتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ یہ سوچ آوارہ ہو جاتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اس سوچ میں گناہ کا عنصر شامل ہوتا ہے. تو ایسا شخص شدید گناہوں میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ اس کی فکر اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ گناہ کے کام کرے. اس لیے کسی انسان کا چوری اور شراب میں پڑ جانا اتنا تکلیف دہ اور نقصان دہ نہیں ہے جتنا اس کی فکر کا خراب ہو جانا نقصان دہ ہے، کہ وہ سوچنے لگے کہ چوری کیسے کرتے ہیں اور وہ سوچنے لگے کہ شراب کیسے پیتے ہیں. والعیاذ باللہ. فکر بناتی ہے اور فکر تباہ کرتی ہے. اسی کا دوسرا نام شریعت نے دیا ہے، اور وہ کہتی ہے دل کا ارادہ تمہارا کیا ہے، علت غائی کیا ہے. اب یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ایک انسان سوچتا کیسے ہے. اگر سوچ اور فکر اس کی تربیت نہیں کی گئی تو آوارگی سوچ کی یہ ہے کہ 10 منٹ وہ سوچے گا ایک مرحلے پہ کہ مجھے کھانا کھانا ہے، پھر 11واں منٹ آئے گا تو وہ سوچے گا باہر سڑک پہ کیا ہو رہا ہے، 13ویں منٹ میں وہ سوچ رہا ہوگا کہ اچھا گھر میں کیا ہو رہا ہے، 15ویں منٹ میں پھر وہ ممکن ہے سوچنے لگے کہ اچھا فلاں جگہ کون سی فلم لگی ہوئی ہے، اور 20ویں منٹ میں وہ سوچنے لگے کہ مجھے کس طرح گھر والوں کو دھوکہ دے کے فلاں کام کرنا. یہ سب سوچ اور فکر اس کی تباہی ہے اور اس کی آوارگی ہے. اور اگر سوچ اور فکر کو پابند نہ کیا جائے اور بچوں کی تربیت نہ کی جائے شروع سے ہی، تو یہ سوچ اور یہ فکر پھر بڑھاپے تک جان نہیں چھوڑتی. کوئی ایک موضوع ایسا نہیں ہوتا جس پر جم کر آدمی سوچ سکے اور اس کے نتائج تک پہنچ سکے. بس وہ سرسری سا سوچتا ہے 10 منٹ 15 منٹ اور پھر اس کے بعد اپنے کام میں لگ جاتا ہے، پھر 16ویں منٹ میں کوئی اور سوچ آ جاتی ہے. یہی وہ حکمت ہے جس حکمت کے تحت صوفیہ مراقبات پر زور دیتے تھے اور مراقبات کرواتے تھے کہ تم ایک بات کو سوچو، اس کی فکر کرو، اس پر غور کرو، اور اللہ اس کے نتیجے میں تم پر علم کے دروازے کھولے گا. یہ کچھ معمولی بات نہیں ہے جو شریعت نے سکھائی ہے، بہت بڑی بات ہے. انسانی شخصیت کی تعمیر میں یہ پہلی اینٹ اور پہلا پتھر پوچھیں ہم سے تو ہم کہتے ہیں پہلی اینٹ یہ رکھی جاتی ہے کہ تم سوچتے کیا ہو. اسی لیے نیت پر اتنا زور دیا گیا ہے کہ تم نیت کس چیز کی کرتے ہو، کیونکہ اعمال نیتوں کے پیکر ہیں. جتنے اعمال انسان کرتا ہے وہ اس کی سوچ پر مشتمل اور مبنی ہوتے ہیں.
اور وہ سوچ کبھی کبھی انسان کو 10 برس پہلے آئی ہوتی ہے اور عمل اس کا اب سامنے آتا ہے، کیونکہ وہ سوچ ایک بیج تھی جو اس انسان نے اپنے دماغ میں ڈال دیا. اس بیج کو اپنا ماحول ملنے کے لیے، اس بیج کو پھوٹنے کے لیے 10 سال کا عرصہ درکار تھا، اور 10 سال بعد جب یہ موسم سازگار ہوا ہے اور اس بیج کے پھوٹنے کے انوائرمنٹس پیدا ہوئے ہیں، تو اب یہ بیج پھوٹے گا اور اچھائی اور برائی جو بھی اس آدمی نے سوچی تھی وہ سامنے آ کر رہے گی. اس لیے لوگ معمولی بات سمجھتے ہیں سوچنا، اور شریعت اسے سب سے زیادہ اہم امور میں شمار کرتی ہے کہ تمہاری سوچ کدھر جا رہی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی، اور یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے محدثین اور فقہا وہ اپنی کتابوں کو اس جملے سے شروع کرتے ہیں. مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح بخاری کو شروع ہی اس بات سے کیا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، لوگوں تمہارے اعمال ان کے قبول ہونے نہ ہونے کا دار و مدار وہ سب تمہاری نیتوں پر ہے کہ نیت تم نے کیا کی ہے. نیت اچھی ہے، دل کا ارادہ اچھا ہے، عمل میں گڑبڑ ہو گئی خدا درگزر کر دے گا، اونچ نیچ عمل کی معاف ہو جائے گی. 19-20 کا فرق اللہ کی ذات سے کرم، عفو، معافی اس کی امید ہے. اور اگر نیت گڑبڑ ہے تو عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو لپیٹ کے منہ پہ مار دیں گے. اسی چیز کا نام اخلاص، کہ اللہ کے لیے نیت کرے، اور اسی کی نیگیٹو سائیڈ جو ہے وہ ریاکاری ہے کہ اللہ کے علاوہ غیر کی نیت کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تنبیہ فرمائی ہے کہ دیکھو کبھی بھی نیت اپنی خراب نہ کرنا، اخلاص مطلوب ہے اللہ کے ہاں. اپنی نیت کو درست رکھو اور اخلاص کے ساتھ کام کرتے رہو. اپنے دوستوں کے متعلق تو نیت اچھی رکھتا ہی رکھتا ہے، اپنے دشمنوں کے متعلق بھی نیت اچھی رکھے. شریعت بتاتی ہے کہ دشمن کو بھی اگر ختم کرنا ہے تو اس لیے نہ ختم کرے کہ میری اپنی خواہش یہ ہے، اس لیے اسے ختم کرنا ضروری ہے کہ کہیں وہ زیادہ عرصہ جی کر زندہ رہ کے اپنے گناہوں میں اضافہ نہ کر لے، جلدی مرے تاکہ کم جہنم کا عذاب ملے. اور افسوسناک صورتحال کسی انسان کی اس وقت ہو جاتی ہے جب وہ اپنے دوستوں، اپنے بہن بھائیوں، اپنے کنبے اور رشتہ داروں کے متعلق اپنی نیت اچھی نہیں رکھ سکتا. تو ایسے شخص سے، ایسے نالائق سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ اپنے دشمنوں کے بارے میں نیت اچھی رکھے گا. اس لیے ہمیشہ پازیٹو مائنڈ ہونا چاہیے، ہمیشہ ٹھنڈے مزاج سے لوگوں کی خیر اس پہ غور کرنا چاہیے، ہمیشہ اپنی نیت کو اخلاص کی طرف کھینچنا چاہیے، آہستہ 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 آہستہ. اور ایک دن انسان اس پہ قابو پا لیتا ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی آدمی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں کہ اپنے نفس کو مطیع اور فرما بردار کرنے کا، نیتوں کو درست کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ایک مرتبہ میں سفر میں جا رہا تھا اور مجھے پیاس لگ گئی، تو سامنے ایک کنواں نظر آیا، جی میں آیا کہ اس سے پانی پئیں. تو میں نے اپنے دل سے کہا کہ اگرچہ پیاس لگی ہوئی ہے لیکن تم تھوڑی دیر صبر کرو، اس کنویں کو چھوڑو، اگلے کنویں سے پانی پی لیں گے. راستہ بہت اچھا تھا، پتا تھا کنویں کہاں ہیں، سرائے کہاں ہیں، جیسے پرانے زمانوں میں ہوا کرتا تھا. فرمایا میں اگلے جب کنویں پہ پہنچا تو نے اپنے نفس سے پھر کہا کہ صبر کر، اور تھوڑا ہی سا فاصلہ رہ گیا، اگلے کنویں پہ پانی پی لیں گے. پھر پیاس اور شدید ہو گئی
اور اگلے کنویں پہ جب میں پہنچا تو میں نے کہا اب آگے تو ایک کنواں چھوڑ کے پھر منزل اپنا گھر ہی آ جائے گا، گھر چل کے پی لیں گے۔ پھر اگلا جب کنواں آیا تو اس نے کہا کہ اب تو میں مر جاؤں گا، میرے جی نے کہا، میں نے کہا اب تو کچھ حرج نہیں ہے، یہ دیکھو سامنے گھر نظر آ رہے ہیں، یہ اپنا گاؤں نظر آ رہا ہے، بس اب پہنچے اور تمہیں پانی پلا دیں گے۔ فرمایا میں گھر پہنچا اور پانی پیا اور سمجھانے لگے بشر رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کہا بس اسی طرح اپنے نفس کو لے کے چلتے رہو، وہ گناہ کی تمنا کرتا ہے، خراب کام کی تمنا کرتا ہے، اسے صبر کی تلقین کرتے رہو کہ نہیں ابھی نہیں ہے، کوئی موقع آئے گا جب اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی جائز صورت پیدا فرما دیں گے تو ہم جو جواز ہے اس جائز کام کرنے میں تمہیں محروم نہیں رکھیں گے، بس چلتے رہو۔ تو فرمایا اسی طرح کشاں کشاں آہستہ آہستہ اپنے نفس کو کھینچتا رہے، صبر کی تلقین کرتا رہے، یہاں تک کہ اپنے گھر پہنچ جائے، یعنی اللہ کی رضا کو پالے۔ اللہ اس کے لیے جب آسانی اور جائز صورتیں پیدا کر دے تو پھر اپنی خواہشات کی تکمیل کر لے۔ یہی ہوا کرتا ہے کہ انسان کی نیت جب خراب ہوتی ہے اور اس کی علت غائی، اس کا مقصد خراب ہوتا ہے تو اس کے اعمال گناہ پر مبنی ہوتے ہیں، اور اگر اس کے اعمال میں ریاکاری ہے، وہ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے کسی اور کو، تو یہ بدترین چیز ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے، اور ابن ماجہ قزوینی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں کتاب الزہد جو ان کی ہے، ابن ماجہ کی کتاب الزہد جو ہے اس میں وہ نقل کرتے ہیں باب الریا والسمعہ، ایسا باب انہوں نے باندھا ہے جس میں ریاکاری کا بیان اور لوگوں کو دکھاوے کا بیان۔ ریاکاری کی عرض کیا تھا نا کہ دو قسمیں، ایک تو یہ کہ کوئی دیکھ رہا ہے اس کے سامنے بننا، اور ایک یہ کہ کوئی دیکھ نہیں رہا لیکن جس کی نظر میں اپنی تعریف مطلوب ہے، کہ کوشش کرنا کہ میری اس نیکی کی اطلاع فلاں کو ہو جائے اور وہ میری تعریف کرے۔ مثلا ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ صدر مملکت اس کی تعریف کریں اور اس کی رسائی صدر مملکت تک نہیں ہے، تو وہ ایک اچھا کام کر کے اس کی تصویریں کھنچواتا ہے، اور وہ تصویریں کسی دوست کے ذریعے، کسی اور چینل سے، ڈاک کے ذریعے کسی انسان کو استعمال کر کے صدر تک پہنچاتا ہے تاکہ صدر دیکھیں اور خوش ہوں، اور جب وہ چینل مکمل ہو جاتا ہے تو جو لوگ واپس آتے ہیں ان سے پوچھتا ہے کہ صدر نے اس تصویر کو دیکھ کے کیا کہا تھا، میرے بارے میں کیا ریمارکس پاس کیے تھے باس نے۔ اب جب وہ لوگ بتاتے ہیں کہ باس تم سے بڑے خوش تھے، یہ ہے سمعہ، یہ ہے ریاکاری۔ دوسری طرح سے سمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سماعت سے، سننے سے حاصل ہوتی ہے نا، تو جو ایک چھوٹے سے شرک کا کام ایک آدمی نے کیا کہ اس کو کوئی دیکھ رہا ہے، اس نے وہی چھوٹے سے شرک کا کام سماعت کے ذریعے کر لیا۔ جب اسے پتا چل گیا کہ صاحب مجھ سے خوش ہو گئے ہیں، میری تصویر دیکھ کے، ویڈیو دیکھ کے، یا میرے کارنامے کی خبر جب پہنچی تو انہوں نے کہا ویل ڈن، بہت اچھا کیا ہے، بالکل شاباش، ایسے ہی کرنا چاہیے تھا، اسے جا کے میرا سلام کہنا، اسے کہنا تم نے ٹھیک کیا۔ یہ باتیں سن کے اس کے کلیجے میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے، خوش ہو جاتا ہے کہ صاحب کی نظروں میں بہت اچھا ہو گیا، ان کی گڈ بکس میں آ گیا ہوں۔ یہ ہے سمعہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قال اللہ عز وجل، کہ میرے اللہ نے مجھ سے کہا انا اغنی الشرکاء عن الشرک، میں ہر طرح کے شرک سے بے نیاز ہوں لوگوں۔ فمن عمل لی عملا، جو کوئی نیکی کا کام کرے میرے لیے اور پھر اشرک فیہ غیری، میرے علاوہ کسی اور کو بھی خوش کرنا چاہتا ہے، تو فانا منہ بریء، میں اس کی اس نیکی سے بیزار ہوا، ہم اس کی نیکی سے باز آئے، ہم اس کی اچھائی سے باز بھلے۔ وَهُوَ لِلَّذِي أَشْرَكَ، یہ لے جا کر اپنے عمل کو اسی کو دکھائے جس کی وجہ سے اس نے میرے ساتھ یہ شرک کیا۔ زکوٰۃ دی، بیوہ عورتوں کی مدد کی، یتیم بچوں کی مدد کی، اور تصویر بھی کھنچوا لی ساتھ ایک، تاکہ کل
اخبار میں لگے، لوگ کہیں جناب ڈاکٹر صاحب کے کیا کہنے، بڑے سخی آدمی ہیں، دیکھیں جی آج اخبار میں تصویر لگی ہوئی ہے، اور ڈاکٹر صاحب بھی سن سن کے خوش ہو رہے ہیں، اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ پیچھے کوئی اور بھی کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ فانا منہ بریء، میں اس نیکی سے بیزار ہوں، وہو الذی اشرکا، جس کو دکھانے کے لیے یہ نیکی کی ہے اس کے پاس چلا جا، اور میں انا اغنی الشرکاء یعنی شرک، میں ہر قسم کے شرک سے بیزار ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور نماز میں یہ شخص پڑھتا ہے کہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، اور عمل اس کا دیکھو، اس کا عمل یہ چھوٹے سے شرک پر مبنی، اسے کوئی مشرک نہیں کہے گا بھائی، نہ یہ فتویٰ ہے نہ اس کا نکاح ٹوٹتا ہے، صرف بات اتنی ہے کہ عاقبت برباد کرتا ہے۔ دنیا میں 10-20 ہزار 50 ہزار جو نیکی پہ خرچ کیے تھے، یہ پیسہ بھی ضائع ہو گیا، دنیا میں 2-4 لمحے کی شہرت مل گئی، اور آخرت میں اسی پیسے کی وجہ سے عذاب میں بھی پکڑا گیا کہ اچھا میرے ساتھ تم ان لوگوں کو شریک کر رہے تھے۔ کہاں اللہ کی ذات پاک اور کہاں یہ ناپاک اپنے جیسے لوگ جنہیں خوش کرنا ہے، بغیر مثال کے کہا جا سکتا ہے کہ کہاں مخمل اور کہاں ٹاٹ کے پیبند لگانے۔ اسی لیے نیتوں کی خرابی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا۔ نماز کے مسائل، وضو کے مسائل، حج کے مسائل، یہ سب کی سب چیزیں بات کی، سب سے پہلے 2 چیزوں کا اہتمام کرے، ایک اس چیز کا کہ اپنی نیت کو درست رکھے حج میں، نماز میں، ہر چیز میں، اور دوسرے اگر وہ اعمال کرنے ہیں اللہ کے لیے جن اعمال پر پیسہ خرچ ہوتا ہے تو حلال کا پیسہ ہونا چاہیے۔ حج کرنے جا رہا ہے، جائز اور حلال کا پیسہ چاہیے۔ نیت جتنی بھی اخلاص پر مبنی ہو، پیسہ حرام ہے تو اس نے اس دودھ میں ناپاک چیز کو شامل کر دیا۔ اس لیے ریاکاری سے دل خوش ہوتا ہے اور نفس انسان کا پھولتا ہے۔ ہمیشہ اپنے جی کو دیکھتا رہے کہ جو ریا ہے، جو لوگوں کا دکھاوا ہے، کہیں اس مصیبت میں تو نہیں پڑ گیا، میں نمائش کا پہلو تو نہیں آ گیا، ان نیکیوں کی وجہ سے کہیں شہرت تو مطلوب نہیں ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں۔ بہت بڑا فتنہ ہے انسان کی زندگی میں کہ وہ شہرت کے پیچھے بھاگنے لگے۔ یہ شہرتیں اس کی دنیا کو بھی برباد کرتی ہیں اور آخرت کو بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں ان انسانوں کا دوست ہوں جو بالکل چھپے رہتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں، ان کے دل ہدایت کے روشن چراغ ہوتے ہیں، وہ جس محلے میں رہتے ہیں کوئی انہیں دعوت پر نہیں بلاتا، ان کی کوئی شہرت ہی نہیں ہوتی، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، اور جب وہ مکان کو، کرائے کے مکان کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو کوئی نہیں پوچھتا کہ کون تھا اور کدھر چلا گیا۔ لا یشیر الیہم بالاصابع، انگلیاں ان کی طرف لوگوں کی نہیں اٹھتی، نہ خیر میں نہ شر میں، نہ اچھائی میں مشہور نہ برائی میں، کسی چیز میں ان کی شہرت نہیں ہوتی۔ اور میں ایسے چھپے ہوئے متقی انسان پرہیزگار کا اللہ نے فرمایا میں دوست ہوں۔ اتنا بچتے تھے ریاکاری سے، اور اخلاص اتنا زبردست تھا کہ ایک بزرگ تھے، ہمیشہ پہلی صف میں آ کر نماز پڑھتے تھے، اور امام اور مؤذن سے بھی پہلے وہ مسجد میں موجود ہوتے تھے، اور لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت اس جگہ آ کر بیٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو نمازی ان کے ادب اور احترام میں ان کی جگہ چھوڑ دیا کرتے تھے، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ برسا برس سے یہ اللہ کا بندہ امام کے پیچھے آ کے دائیں جانب کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ گھر میں کچھ مسئلہ پیش آ گیا، اور وہ بزرگ
نماز میں جب حاضر ہوئے تو سب سے پچھلی جگہ میں صف میں انہیں جگہ ملی، تو لوگوں کو تعجب ہوا، جو نمازی تھے باقی بھی پابند، انہوں نے دیکھا آج حضرت اپنی جگہ پہ نہیں ہے، کیا ہو گیا؟ خیریت تھی؟ اور مڑ کے جو دیکھا تو پچھلی صف میں بیٹھے تھے، جو عذر اور مجبوری پیش آئی تھی، بات آئی گئی ہو گئی، ختم ہو گئی، آخری صف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن اس کے بعد لوگوں نے اگلے دن سے دیکھا کہ وہ حضرت مسجد میں ہی نہیں آئے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، تو لوگوں نے کہا بھئی جاؤ پتہ کرو، برسا برس سے حضرت کو تو کبھی غیر حاضر نہیں دیکھا، امام کے پیچھے ہمیشہ دائیں جانب بیٹھتے تھے، یہ کیا ہوا؟ ایک دن تو پچھلی صف میں بیٹھے ہوئے نظر آئے اور پھر اس کے بعد نظر ہی نہیں آئے۔ تو لوگ ان کے گھر گئے کہ طبیعت اچھی ہے، خیریت ہے، کہیں سفر پہ چلے گئے، بیمار ہو گئے، آخر وجہ کیا ہوئی؟ تو وہ بزرگ ملے، انہوں نے بٹھایا، انہوں نے کہا میں نے مسجد میں نماز نہیں چھوڑی، کبھی اس محلے کی دوسری مسجد میں چلا جاتا ہوں، کبھی پچھلے محلے کی مسجد میں چلا جاتا ہوں، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور اس مسجد میں نہیں آ رہا۔ تو لوگوں نے معافی مانگی اور کہا حضرت ہم سے کوئی نالائکی ہو گئی، امام نے کچھ گڑبڑ کر دی، کیا وجہ ہے آپ آخر مسجد کیوں چھوڑ گئے اور پہلی صف اور امام کے دائیں جانب؟ تو انہوں نے کہا میاں بات یہ ہے، صاف بتاؤں، جس دن میری گھر میں مصروفیت کی وجہ سے نماز رہ گئی تھی، جماعت کی وہ جگہ رہ گئی تھی اور میں بالکل پچھلی صف میں آ کے بیٹھا، تو تم لوگوں نے مجھے دیکھا مڑ مڑ کے، تو مجھے دل میں یہ احساس ہوا کہ اوہو یہ تو بڑی توہین ہو گئی، میری بڑی سبکی ہوئی، تو میں نے دعا مانگی، باہر آ گیا۔ پھر میں نے گھر آ کر اپنے نفس پر غور کیا، میں نے اپنے جی میں کہا کہ آخر تمہیں یہ کیوں محسوس ہوا ہے کہ تمہاری سبکی ہو گئی اور تمہاری توہین ہوئی؟ تو میں سمجھ گیا کہ اچھا میرا یہ نفس دکھاوے پر، ریاکاری پر خوش ہوتا تھا کہ لوگ جب مجھے پہلی صف میں امام کے پیچھے دائیں طرف بیٹھے ہوئے دیکھتے تھے اور لوگ میری تعریف کرتے تھے تو میرا نفس اندر سے اس بات پر خوش ہو رہا تھا، اسی وجہ سے آج جب پیچھے بیٹھا ہوں تو یہ میرا نفس مجھ سے ناراض ہو رہا ہے اور اپنی ذلت محسوس کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں سمجھ گیا کہ میں نے زندگی بھر جتنی نمازیں پڑھی ہیں یہ سب ریاکاری کے لیے تھیں، یہ تو تمہاری نظروں میں اچھا بننے کے لیے تھیں، یہ اس لیے نہیں تھی کہ میں اپنے اللہ کو راضی کروں۔ اور اب میں نے پھر اس کے بعد اپنے نفس میں جو بات تھی اس کو سامنے رکھا اور پھر وہ رونے لگے اور کہنے لگے عمر بھر کی نمازیں قضا کرنی شروع کر دی ہیں، اور کبھی اس مسجد میں جاتا ہوں، کبھی اس مسجد میں جاتا ہوں، اور اول وقت میں بھی پہنچتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، کبھی پہلی صف میں کبھی آخری صف میں، اور میں توبہ کر رہا ہوں اس وقت سے کہ اللہ میں نے اپنے نفس کو تیرا شریک ٹھہرا دیا تھا، تو مجھے معاف کر۔ اتنے محتاط تھے کہ اعمال جو اللہ کے لیے کرنے، کہیں وہ عمل چھپے ہوئے شرک کی نظر نہ ہو جائیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ حضرت سعد بن ابی فضالہ انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، سعد نام کے تو بہت لوگ ہیں، بلکہ یہ تو روایت ہے ابو سعد بن ابی فضالہ انصاری رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جمع اللہ الاولین والآخرین، قیامت میں جب اللہ اگلے پچھلے تمام لوگوں کو جمع کر لے گا ایسے دن جس میں کوئی شبہ نہیں ہے، نادا منادن، تو مناد پکارنے والا پکارے گا، ندا دے گا اور کہے گا من کان اشرک فی عمل عملہ للہ، جس آدمی نے کوئی عمل اللہ کے لیے کیا تھا اور پھر اس کے بعد اس نے اپنے اس عمل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی خوش کرنے کی نیت کر لی تھی،
فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، آج وہ خدا کے اس شریک کے پاس چلا جائے اور اس کے پاس سے جا کر قیامت کے دن میں اپنا ثواب لے، ہم نے اس عمل کو رد کر دیا۔ فَإِنَّ اللَّهَ أَغْنَى الشُّرَكَاءِ یعنی شرک، اور اللہ بالکل بے نیاز ہے، بلند و بالا ہے ہر اس شریک سے جو لوگ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ یہی پڑھتے ہیں نا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تحیات للہ سے شروع کر کے یہی کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور پھر کہتا ہے وحدہ لا شریک لہ، اللہ آپ اکیلے ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور یہی نماز وہ اللہ کی بجائے غیر کے لیے پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس کی منافقت کو دیکھو، یہ منافق نہیں ہے، زبان سے کہتا ہے کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، اور عمل کر رہا ہے غیر کو خوش کرنے کے لیے، تو یہ نفاق نہیں اور کیا ہے؟ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے مسائل میں، وہ کہتے ہیں ریا کی دو قسمیں ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو شخص اکیلا ہو اور نماز نہ پڑھے، گھر آیا، کمرے میں آیا، اکیلا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھی، اپنی دکان سے، آفس سے، دفتر سے، کسی جگہ سے چلا، اکیلا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی نماز نہیں پڑھی، اور جب گھر پہنچا تو نماز یاد آ گئی، جب دوستوں میں بیٹھے تو نماز یاد آ گئی۔ تو فقہا کہتے ہیں جو اکیلا ہو اور نماز نہ پڑھے، اور لوگوں کے سامنے ہو تو دیکھ کے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھے، ایسی نماز سرے سے ہوتی ہی نہیں ہے۔ زندگی میں جتنی نمازیں ایسی پڑھی ہیں سب کا لوٹانا واجب ہے۔ اس سے بھی بدتر صورت یہ ہے کہ جب آفس میں تھے تو اپنے صاحب کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی، اس لیے کہ صاحب نماز کے پابند تھے، اور اس وقت تو بغیر وضو کے بھی نماز پڑھنی پڑی تو پڑھ لی، اس لیے کہ صاحب کو دکھانا ہے نا۔ اور جب گھر آئے کوئی نماز نہیں، تو فقہا نے لکھا ہے ایسی جتنی نمازیں پڑھی ہیں سب کا لوٹانا واجب ہے۔ اور دوسری کم درجے کی ریاکاری یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اچھی طرح لمبی لمبی نمازیں پڑھے، اور اکیلا ہو تو ایسی اچھی نماز نہیں پڑھتا لیکن پڑھتا ہے، تو فقہا کہتے ہیں فرض ادا ہو جائے گا مگر نماز کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اگر یہ نماز اللہ کے لیے پڑھتا تو تنہائی میں بھی اتنی اچھی پڑھتا جتنی لوگوں کے سامنے پڑھتا۔ اس لیے فرد واحد کو خوش کرنا ہے نیکی کے کام سے، یا مختلف متعدد افراد کو، اپنی رعایا کو، لوگوں کو، اپنے جو سب آرڈینیٹس ہیں ان کو، کسی کو بھی خوش کرنا ہے۔ جب اللہ کے علاوہ غیر کی نیت اس نے کر لی تو بس قیامت میں اس کو اس کا اجر نہیں ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ نیت علت غائی اس کی کیا ہے، بس اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا، اور اللہ کی ذات اس سے کہیں بلند و بالا اور پاک ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ادنا ذرہ برابر بھی شرک کیا جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ابن ماجہ میں آئی ہے، وہ کہتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ونحن نتذاکر المسیح الدجال، اور ہم لوگ آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے کہ دجال کب آئے گا۔ یہ بھی ایک برننگ ایشو، برننگ ٹاپک ہے آج کل مسلمانوں کے جو حالات گزر رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، دجال کب آئے گا، حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کا وقت قریب آ گیا، نہیں آیا، اور ان سب کو یہ حدیث بھی جا کر پیش کرنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال، سنو، غور کرو، ارے
میری بات سنتے ہو؟ میں تمہیں بتاؤں، مجھے جو مسیح دجال سے بھی زیادہ ڈر جس چیز کا تمہارے متعلق ہے وہ بتاؤں؟ تم تو بیٹھے بات کر رہے ہو دجال کی، مجھے دجال سے بھی زیادہ جس چیز کا خوف اپنی امت کے متعلق ہے۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول ارشاد ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک الخفی، چھپا ہوا شرک، اور پھر ارشاد فرمایا کہ چھپا ہوا شرک یہ ہے کہ ان یقوم الرجل یصلی، آدمی کھڑا ہو اور نماز پڑھے، فیزین صلاتہ، اور اپنی نماز کو اچھا کر کر کے پڑھتا ہے، بنا بنا کے، سنوار سوار کے، لما یرا من نظر رجل، کسی آدمی کے متعلق سوچتا ہے کہ جب وہ اس نماز کو دیکھے گا تو خوش ہوگا، لوگوں کو دکھانے کے لیے جو نمازیں پڑھتا ہے، یہ اس کا شرک ہے جو چھپا ہوا ہے۔ چھپا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر کوئی مشرک ہونے کا فتویٰ نہیں دے سکتے، لیکن یہ اللہ کے ساتھ اس کا شرک ہے، یہ اس نے جو اللہ کے علاوہ غیروں کو خوش کرنے کی نیت کی۔ یہی حال حج کا ہے، یہی حال لوگوں کے مدد امداد کا ہے، یہی طریقے اپنے گھروں کو بہت زیادہ آرائش سے بائش تک لوگوں کو پتہ چلے ہم کیا ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو تقریر کرتے ہوئے دیکھ لیا، جو ظاہر ہے کہ دین کے معاملات پہ تقریر کر رہا تھا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اس کو وہ جانتے تھے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے، جاہل آدمی ہے، اور لوگوں کو بیٹھ کے تقریر کرنے، علم ان کو گویا کہ دکھانے کے لیے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا یہ قرآن و سنت بیان نہیں کر رہا، یہ تو کہہ رہا ہے لوگوں دیکھو میں فلاں آدمی ہوں اور میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ بہت سے لوگ زندگی میں آپ کو ملیں گے جنہوں نے دین کی الف با بھی نہیں پڑھی اور ابجد بھی نہیں سیکھی، اور سرے سے کوئی چیز دین کے لیے کوئی قربانی نہیں دی، محنت نہیں کی، علم حاصل نہیں کیا، کتابوں کو نہیں پڑھا، کسی اللہ کے نیک بندے کی مجلس میں نہیں بیٹھے، کوئی تزکیہ نہیں ہوا، اور دین کے معاملے میں وہ ایسی رائے دیں گے جیسے ان سے بڑا تو دین کا ماہر اب تک ہے ہی نہیں، مفتی اور شیخ الحدیث بس یہی ہوئے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ لوگوں کی نظر میں بڑا ہونے کی کوششیں ہیں۔ جن لوگوں نے محنت کی، جن لوگوں نے دین کے لیے عمریں صرف کی، جن لوگوں نے اپنی جان مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، جنہوں نے ذکر اور مراقبات میں اپنی راتیں بسر کی اور نیند کی بجائے وہ اللہ کے کام میں لگے رہے، ان کو ان کی شخصیت کو تو پہنچا جا نہیں سکتا تھا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ اپنی شخصیت کو بڑھانے کے لیے، لوگوں میں ناموری حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں کی برائی شروع کر دی اور اپنے آپ کو بڑا کر لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک جابر ظالم حکمران تھا، اور وہ کسی بستی میں چلا گیا، اور یہ جابر ظالم حکمران بونا تھا۔ اس بستی میں جا کے اس نے دیکھا یہاں تو سب لوگوں کے قد بڑے بڑے ہیں، تو اب وہ اپنا قد تو بڑا کر نہیں سکتا تھا۔ اس نے کیا کیا، تلوار لے کے لوگوں کی ٹانگیں پاؤں کاٹنے شروع کر دیے۔ اس نے کہا میں تو بڑا نہیں ہو سکتا، کم سے کم ان کے پاؤں کاٹ کے انہیں تو چھوٹا کروں گا۔ بس یہی حال ہر اس انسان کا ہے جو کسی عہدے کو ڈیزرو نہیں کرتا اور محض باتیں بنا کے لوگوں کی نظر میں بڑا ہونا چاہتا ہے۔ ایسا آدمی جب اللہ کے ہاں پہنچے گا تو اللہ اس کی نیکیوں کو یہ کہہ کر رد کر دے گا کہ میں بالکل بیزار ہوں تمہارے اس شرک سے، فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، جاؤ اور آج اپنا ثواب، اپنی نیکیوں کی جزا کو ان سے حاصل کرو جن کی نظروں میں تم بڑا بننے کی کوشش کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے صاف لفظوں میں ارشاد فرما دیا ہے کہ یہ چھپا ہوا شرک ہے۔ ویسے تو اس کے در پہ چلے جائیں، کسی آدمی کو ایک گھونٹ پانی پلانے اور ایک لقمہ کھانے کا دینے کا روادار نہیں، اور جب یہ پتا ہو کہ فوٹوگرافرز آئے ہوئے ہیں تو پھر 5-10 ہزار 20 ہزار معمولی بات ہے اس کے لیے خرچ کر دینا۔ انصاف سے سوچنا چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے آخر۔ ویسے تو کبھی نماز دور سے اس کا خیال نہیں آیا جو فرض تھی،
اور رمضان کا عمرہ خوب یاد آتا ہے. کیوں؟ حالانکہ اس کے محلے میں اس کے پڑوس میں ایسے بچے بیٹھے ہوئے ہیں جن بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، جن بچوں کو پرابلمز ہیں، وہ صحیح کپڑے پہن کے اپنے سکولز میں نہیں جا سکتے اس لیے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، اور اس نے عمرہ ضرور کرنا ہے تاکہ پتہ چلے صاحب 10 سال سے ہم تو حرم شریف میں رمضان گزارتے ہیں. دوسری روایت میں اس میں تو فرمایا نا کہ دجال سے مجھے زیادہ ڈر لگتا ہے تم لوگوں پہ کہ میری امت میں ایسے آ جائیں گے جو نمازیں بنا کے سنوار کے پڑھیں گے تاکہ کسی کی نظر میں وہ بڑے ہوں. شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی زیادہ واضح الفاظ ارشاد فرما دیے. آپ نے فرمایا ان اخوف ما تخوف علی امتی الاشراک باللہ، مجھے سب سے زیادہ اپنی امت پر جس چیز کا خوف ہے اس چیز کا کہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ شرک کریں گے. شرک کیسے ہوتا ہے؟ یہی کہیں گے کہ جیسے ہندو کرتے ہیں بتوں کی عبادت، جیسے کوئی اور قوم اللہ تعالی کے لیے علیہ باللہ بیٹے بیٹیوں کا وجود ثابت کرتی ہے، جیسے بہت سے لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو نظر و نیاز میں شریک ٹھہرا لیتے ہیں. اب کسی مسلمان سے کہیں کہ یہاں پہ ایک مندر ہے اسے توڑنے کے لیے جانا ہے، 1 منٹ کی دیر نہیں لگتی اور یہ مسلمان اٹھ کھڑے ہوں گے کہ چلو اللہ کی توحید شرک کو مٹانا ہے. اور انہیں یہ نہیں پتا کہ ان کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کس چیز کو شرک قرار دیا تھا. اس ایک شرک کے علاوہ ہیں یہ بھی شرک کے مظاہر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخوف ما تخوف علی امتی الاشراک باللہ، مجھے سب سے زیادہ خوف اس چیز کا اپنی امت پہ کہ یہ شرک میں مبتلا ہو جائے گی. اما انی لست اقول یعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثنا، میں یہ نہیں کہتا کہ میری امت سورج کی پرستش کرے گی، چاند کی پرستش کرے گی، بتوں کی پرستش کرے گی. اس امت میں اب تک یہی حال ہے. آپ نے کبھی کسی مسلمان کو دیکھا ہے اس نے سورج یا چاند کو سجدہ کیا؟ کوئی نہیں کرتا. جاہل سے جاہل مسلمان بھی سورج اور چاند کو سجدہ نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کا خوف نہیں ہے، یہ شرک میری امت نہیں کرے گی. میری امت کا شرک کیا ہے؟ 2 چیزیں ارشاد فرمائیں. آپ نے فرمایا ولیکن اعمالا لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ غیروں کو خوش کرنے کے لیے عمل کیا کریں گے نیکیاں، وشہوۃ خفیۃ، اور مخفی شہوت، مخفی جنسی خواہشات جن کے دلوں میں چھپی ہوئی ہوں گی. مجھے ان 2 چیزوں کا خوف ہے اپنی امت میں. پہلی بات ارشاد فرما دی کہ اللہ کے علاوہ غیروں کے لیے عمل کریں گے دکھاوے کے لیے تاکہ لوگوں میں شہرت ہو جائے. تو نیت کا اخلاص ختم ہو گیا نا. ایک بزرگ تھے اور قرون اولیٰ کی بات ہے، انہوں نے بصرہ میں شکایت کی لوگوں سے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جانا ہے اور یہ سارا شہر میرے شاگردوں سے بھرا پڑا ہے اور تم لوگ میری مال میں مدد نہیں کرتے. میں کچھ تلواریں کچھ چیزیں خریدنا چاہتا ہوں. کیسے نالائق ہو گئے ہو؟ اور ان کے ایک شاگرد نے تنہائی میں جا کے 5000 دینار پیش کیا اور کہا حضرت یہ آپ کے لیے، جہاں مرضی استعمال کریں. اور اگلے دن وہ بزرگ کھڑے ہوئے جامع مسجد بصرہ میں اور انہوں نے کہا میرے فلاں شاگرد نے 5000 دینار دیے ہیں، وہ دیکھو کتنا اچھا ہے، یہ تم میں بیٹھا ہوا ہے اور تم لوگ باقی بھی محنت کرو. تو وہ لڑکا اٹھا، اس نے کہا حضرت میں معذرت کرتا ہوں، وہ دینار میری والدہ کے تھے اور میں بغیر ان کی مرضی کے لے آیا تھا، مجھے وہ واپس دے دیں. حیران رہ گئے لوگ، اور جس کو واہ 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 کہہ رہے تھے لوگ،
اور جس کی طرف ہر ایک کی نظریں اٹھ رہی تھیں کہ بڑا کارنامہ اس نے کیا ہے، ایک دم سے نظریں بدل گئیں کہ یہ کیا ہوا؟ تو جو استاد تھے بزرگ، انہوں نے 5,000 دینار واپس کر دیے، گھر چلے گئے، ختم ہو گئی بات۔ وہ لڑکا رات کو گیا، عشاء کی نماز پڑھ کے دروازہ کھٹکھٹایا اور حضرت کی خدمت میں وہی 5,000 دینار پیش کیے اور کہا حضرت آپ نے جب اعلان کیا تو مجھے میرے نفس میں بڑی خوشی محسوس ہوئی اور مجھے فوراً یاد آئی وہ حدیث جو آپ نے مجھے سنائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت سے ڈرتا ہوں یہ عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں گے۔ تو میرے ذہن میں آیا کہ جو میں خوش ہو رہا ہوں یہ تو میں لوگوں کے لیے 5,000 خرچ کر رہا ہوں، اللہ کے لیے میرا ثواب کہاں جائے گا؟ تو اس لیے میں نے بہانہ کیا، اب سے واپس لے لیے، یہ آپ کو دیتا ہوں، خدا کا واسطہ ہے کسی سے میرا ذکر نہ کریں اور اس کو اللہ کے لیے خرچ کر دیں۔ یہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے اعمال کو بچایا اور اخلاص ان کا ایسا تھا کہ ان کے اس اخلاص نے، حسن نیت نے اور وقت پر کام کرنے نے کیسر و کسریٰ کو تباہ اور برباد کر دیا۔ حکومتیں غیر مسلموں کی اکھڑ گئیں مسلمانوں کے اس اخلاص کی وجہ سے کہ اللہ کے لیے کام کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کا فرما دیا کہ مجھے میری امت پر بڑا خوف ہے کہ یہ سورج چاند کی پرستش نہیں کریں گے، بتوں کو نہیں پوجیں گے، لیکن ایک تو یہ عمل کریں گے نیکی کا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اور دوسری چیز یہ ارشاد فرما دی کہ شہوتاً خفیتاً، چھپی ہوئی خواہشات۔ کیا تشریح اس کی کریں؟ چھپی ہوئی خواہشات، یہ خواہش کہ ایسی چیزیں دیکھ لیں، یہ خواہش کہ ایسی چیزیں نظر میں آ جائیں، یہ خواہش کہ ایسے مجمع اور ایسے جلوس اور ایسی جگہوں پر جایا جائے جہاں انسان کا جسم کسی اور سے مس ہوتا ہو، ٹکراتا ہو، اور اس قسم کی چیزیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خواہشات جو چھپی ہوئی ہیں دلوں میں، اس کی علت غائی کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کی انتہا کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی زمین میں فساد مچانا۔ اللہ نے جن حدود کو مقرر کیا ہے ان حدود کو توڑنا، اللہ نے جو جائز ذرائع ان کے رکھے ہیں ان جائز ذرائع کو ختم کر کے ناجائز ذرائع کی طرف نظر کرنا، یہ فساد مچتا ہے، یہ علت غائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے انجام سے ڈرایا۔ اس لیے نماز کے مسائل وہ تو آ جائیں گے انشاءاللہ، مگر اس سے پہلے ہم سب کو چاہیے کہ اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کریں، اپنی نیتوں کو درست کریں۔ نماز اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، اور جتنی بھی نیکیاں ہیں بغیر کسی کو بتائے خاموشی سے بس اللہ کے لیے۔ اور اگر کہیں ڈر ہو کہ یہ جو اللہ کے لیے کرنا ہے مجھے اس کا پتہ نہیں چل سکے گا، تو پھر اس کی اطلاع صرف ان لوگوں تک محدود رہنی چاہیے جہاں انسان کی اصلاح کا تعلق ہوتا ہے، جہاں پوچھتا ہے انسان کہ یہ کام کریں یا نہ کریں، جہاں سر پہ کوئی موجود ہوتا ہے، بس ان کو اطلاع کافی ہے، اور اللہ تو انسانوں کے اعمال کو دیکھتا ہی ہے، بس اس سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، ورنہ خطرہ شدید اس چیز کا ہے کہ انسان کہیں مخفی شرک میں مبتلا نہ ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔